اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو زیادہ نہیں تھکاؤں گا، بس 2 صفحات پر مشتمل ہے اور اینک بھی ساتھ لائے ہوں تو رکاوٹ بھی نہیں آئے گی آپ کو سمجھ۔ عارف صاحب کی افتخار عارف نہیں، عارف فرحات صاحب کی 3 کتابیں ہیں، تینوں پر میں 3 مضمون، ہر مضمون 14 صفحات پر مشتمل ہے، لکھ چکا ہوں۔ لہٰذا آج میں نے یہ خطرہ مول نہیں لیا کہ ان کی شخصیت پر کوئی لمبا چوڑا مضمون لکھوں، ہلکا پھلکا بس لکھ ڈالا ہے، 2 صفحات پر مشتمل، برداشت کر لیجیے گا۔ عنوان ہے جناب صدر، کہتا ہوں سچ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے۔ اس سے پہلے کہ میں محترم عارف فرحات کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں اور ان کے عرض ہنر و خلوص کے بارے میں اظہار خیال کروں، کچھ نہ کچھ بولوں اور کچھ نہ کچھ لکھوں، اس بے بضاعتی اور کم مائگی کا اعتراف کرتا چلوں کہ عارف فرحات کے بارے میں جانتے ہوئے بھی وہ کچھ نہیں جانتا جسے مجھے جاننا چاہیے یا مجھے جاننا چاہیے تھا۔ یہ خوبی تو میرے حلقہ احباب میں اور شناسہ ادیبوں میں صرف اور صرف عارف فرحات کے ساتھ ساتھ جناب نسیم سحر، جناب ڈاکٹر جنید حاضر، جناب ناصر منگل اور جناب جمیل یوسف کے علاوہ ڈاکٹر نثار ترابی میں موجود ہے کہ وہ جس سے ربط باہمی رکھتے ہیں اس کے بارے میں بلا کی خبر بلکہ خبریں رکھتے ہیں، بلکہ ماضی اور حال کے مقابلے میں آنے والے کل کی بابت بھی باخبر رہتے ہیں، اور کہیں کوئی بات واضح نہ ہو تو جاسوسیت کے ساتھ ساتھ محویت اور شاکیت کو بروئے کار لاتے ہوئے باخبر ہو جاتے ہیں۔ اس قدر باریک بینی سے خبریت کی طرف مائل ہوتے ہیں کہ تعلقات بھی 2 آتشی ہو جاتے ہیں اور لطف آنے لگتا ہے۔ جناب صدر، اس میں کلام نہیں کہ سالہ سال سے ایک حسرت لیے پھرتا رہا ہوں کہ کسی صاحب نظر اور صاحب دماغ سے ملوں، سو عارف فرحات کی فال میرے حصے میں آئی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے عارف فرحات کی نیاز مندانہ صحبت ادب میسر ہے، اور میری خوش بختی ہے کہ آج کے زمانے میں 6-7 سال گزارنے کے باوجود یہ تعلق ابھی تک پائندہ اور تابندہ ہے۔ جب سے میں ان کے جال میں آیا ہوں تو ان کے کئی جمال و جلال کے نظارے دیکھتا آیا ہوں، یوں مرغوبیت اور مانوسیت کے ہوتے ہوئے عقیدت بھی ان کے لیے میرے دل میں موجود ہے، اور یہی مرغوبیت مانوسیت اور عقیدت ہی ہے جو عارف فرحات کی ذات اور فکر و فن کے حوالے سے اس تحریر کا جواز ہے، ورنہ من آنم کے من دانم۔ مجھے اس سے کیا غرض کہ وہ ایک بہترین استاد ہیں، نوخیز کلیوں اور پھولوں کو سنوارنے اور انہیں مہکانے کی فکر میں غلطاں درس و تدریس کا سہارا لیے ہوئے ہیں، علم و ادب کی وسعت لیے مائع اور اس کے خد و خال پر مضامین لکھتے لکھتے کتاب لکھ بیٹھے ہیں، یا پھر حصے لطافت کے اظہار کے لیے موسم نارسائی اور زنجیر ایسی شاعری اردو ادب کو عطا کر چکے ہیں، اور مجھے اس سے بھی کوئی سروکار نہیں کہ وہ سینکڑوں کتابیں اپنے ادارے کے توسط سے شائع کرتے ہوئے سخن پردازی کرتے ہیں، اور مجھے اس بات کا اعتراف بھی نہیں کرنا کہ میرے لیے کئی تقاریب مروت ترتیب دے کر تھکاوٹ آثار رویوں سے آج کل ملتے ملاتے ہیں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے سوچنے لگے ہیں۔ مجھے تو بس اس بات کا ادراک کرنا ہے کہ ان کی کائنات کا سلسلہ لامتناہی میری فکر و نظر کی دسترس سے باہر ہے۔ وہ سائنس کے طالب علم ہیں، وہ ادب آداب سے آراستہ ہیں، اور وہ مذاہب عالم کی الف بے جانتے ہیں۔ انہیں احباب کے رویوں کا تجزیہ کرنا آتا ہے۔ وہ دست شناس، چہرہ شناس کے ساتھ ساتھ فطرت شناس شخصیت کے عامل ہیں۔ وہ فلسفے پر گفتگو کرتے ہوئے بقدر استطاعت حیات و موجودات عالم پر اپنے نقش مرتب کرنے کی فکر میں غلطاں رہتے ہیں۔ ان کی شخصیت کچھ دو اور کچھ لو کے ارد گرد گھومتی رہتی ہے۔ وہ فیاض ہیں مگر فیاضی چاہتے بھی ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ظلم برداشت کرتے ہیں۔ وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہیں اور یوں حساب کتاب برابر کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ سکون پرور سمندر میں ارتعاش پیدا کرنے والے اس پتھر کا جواب اچھل کر ضرور دیتے ہیں جو ساحل پر کھڑے کسی تماش بین نے پھینکا ہو۔
جی ہاں، وہ انا شعار، انا پرست اور فی الحق کی جیتی جاگتی تفسیر ہیں۔ لیکن یہ منزل بہت کٹھن ہے اور اس سعادت کو عنایات بے غایات کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عشق و مستی سے آگے سوچنے کے قائل ہیں اور عقلی دلائل کے ساتھ ساتھ وحدت الشعور کی منزل سے آگاہ ہیں۔ ان کی انسانی فکر اپنی کوتاہیوں اور کم یابیوں کے باوجود تھک ہار کر بیٹھ جانے کو تیار نہیں، بلکہ بقدر استطاعت حالات اور معاملات پر کمندیں ڈالنے کی فکر میں غلطہ رہتی ہے۔ وہ دنیا داروں اور عدم نوازوں کی تضحیق سے بھی بددل نہیں ہوتے، بلکہ اہل دنیا کے خبث باطن اور ظاہرداریوں کے تماشے پر ہنستے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سبب ان کی تحریر میں اتنا سچ، اتنی شعلہ نوائی اور گفتگو میں دانائی ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے دنیا داری کی کسوٹی پر پرکھا نہیں جا سکتا کہ یہ دلوں کا معاملہ ہے۔ جناب صدر موصوف کی تحریریں حلاوت اور اسلوب کے اعتبار سے اپنا ایک تاثر چھوڑتی ہیں اور کامیاب ادیب کے طور پر ربط و تسلسل کی حامل ہیں۔ ان میں نظمیں اور شاعری سامع اور قاری کو کہیں اکتار سے دوچار نہیں ہونے دیتی۔ ان کی شاعری تصوف کی چاشنیوں، اخلاقی قدروں اور محسوسات کے مرغولوں اور فطری مناسبت کے اعتبار سے اپنے مراتب رکھتی ہیں۔ وہ زندگی سے پیار اور موسیقیت کے استدلال کے ساتھ حرارت آموز شاعری کرتے کرتے، مسکراہٹوں کے پھول چنتے چنتے مصائب کو دائمی رفیق سمجھ کر گزارا کر لینے کے عادی ہیں۔ معاملہ بندی، نازک خیالی، طنز و مزاح اور ابہام ان کی شاعری، ان کے کلام اور ان کی شخصیت کی آئینہ داری کرتے ہیں، اور یوں عارف فرہاد واردات قلبی کا اظہار کرتے ہوئے سچے جذبات کی مصوری کر جاتے ہیں۔ وہ رفت خیال، تازگی فکر اور ندرت بیان سے روایتی مضامین میں تازگی اور شگفتگی بھر دینے کے ہنر سے آگاہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عارف فرہاد میرے، آپ کے اور ہم سب کے عہد کا ایک ایسا سچا انسان، کھرا فنکار اور نظم و نثر پر گہری جذباتی اور تیکھی نظر رکھنے والا ایسا ادیب ہے جو مضطرب ہے اور دانش اور آرستگی کے ساتھ ناروا سلوک کے باوجود اپنا ادبی سفر اس ماحول میں تسلسل کے ساتھ کر رہا ہے اور اپنی نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ خدا کرے کہ یہ نامعلوم منزل اسے کسی معلوم منزل کا پتہ دے، اس کا اضطراب کم ہو اور اسے کتاب خاں سے صاحب کتاب کی منزل عطا کرے۔ بقول اقبال، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب ہے۔